بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اور ایسے آدمیوں کی ضرورت ہے جو محمود غزنوی کو اپنا ذاتی دشمن سمجھیں۔ لچھمن پال نے کہا، کرائے کے قاتل یہ کام نہیں کر سکیں گے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کرائے کے قاتل وہاں جا کر مسلمانوں سے انعام و اکرام لے لیں اور انہی کے ہو کر رہ جائیں۔ یہ کام کوئی راجکمار ہی کر سکتا ہے۔ ایسا راجکمار کون ہو سکتا ہے؟ راجیہ پال نے پوچھا۔ وہ آپ کے سامنے کھڑا ہے، لچھمن پال نے کہا۔ وہ میں ہوں، لچھمن پال۔ رائے چند نے مہاراجہ راجیہ پال کے کندھے پر ہاتھ مار کر لچھمن پال سے کہا، راجکمار تم نے اپنے باپ کا سر فخر سے اونچا کر دیا ہے۔ اگر میرا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے تمہارے ساتھ بھیجتا۔ ہاں لچھمن، اس کے باپ راجیہ پال نے کہا، اگر تم یہ کام کر سکو تو غزنی کا سانپ بھی مر جائے گا اور ہماری فوج کی لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے گی۔ کیا آپ اس کام کو آسان سمجھتے ہیں؟ ایک بوڑھے فوجی مشیر نے کہا۔ کیا آپ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ یہ لڑکا متھرا جائے گا اور غزنی کے سلطان کے دل میں خنجر اتار کر اسی طرح واپس آ جائے گا جس طرح یہ اب کھڑا ہے؟ میں بھارت ماتا پر اپنی جان قربان کرنے کا عہد کر چکا ہوں، لچھمن پال نے کہا، اور غزنی کا یہ سلطان عہد کر کے آیا ہے کہ یہاں کسی مندر کو اور کسی مہاراجہ کی راجدھانی کو سلامت نہیں رہنے دے گا۔ بوڑھے مشیر نے کہا، ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے، محمود غزنوی کے بازو بڑے لمبے ہیں۔ ہماری کوئی بات اور کوئی حرکت اس سے پوشیدہ نہیں۔ آپ نے دیکھ لیا ہے کہ جس محافظ کو ہم اپنا سب سے زیادہ قابل اعتماد سمجھتے رہے ہیں اور جو راج محل کے ان رازوں سے بھی واقف تھا جن سے راجکمار بھی واقف نہیں ہوتے، وہ غزنی کا جاسوس تھا۔ اس کے باوجود میں اسے قتل کرنے جاؤں گا، لچھمن پال نے کہا۔ مجھے ایسے کام کا کوئی تجربہ نہیں، مجھے بتائیں کہ ایسے کام کس طرح کیے جاتے ہیں۔ اس کے باپ مہاراجہ راجیہ پال نے اس بوڑھے فوجی اور اپنے وزیر سے کہا کہ وہ لچھمن کو محمود غزنوی کے قتل کے لیے تیار کریں۔ اس نے کہا، میں اپنے بیٹے کو اپنے دھرم اور دھرتی پر قربان کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذہن سے یہ خیال نکال دو کہ تمہارا مقابلہ ڈاکوؤں اور لٹیروں کے ساتھ ہے۔ دوسرے دن دو تجربہ کار بوڑھے لچھمن پال کو بتا رہے تھے، محمود غزنوی صحیح معنوں میں جنگجو ہے اور اس کے سامنے جنگ کا ایک مقصد ہے۔ وہ اپنے ساتھ اپنا مذہب لایا ہے، اسے میدان میں شکست دینا آسان نہیں۔ اس کی عقل تک ہمارے مہاراجے نہیں پہنچ سکتے اور اس تک اس طرح نہیں پہنچ سکتے کہ اسے جا ملو اور قتل کر دو۔ صرف ایک بات یاد رکھو، مذہب کا کوئی کتنا ہی پابند کیوں نہ ہو، وہ ہوتا انسان ہے، اور انسان کی سب سے بڑی کمزوری عورت ہے، اور عورت کی سب سے بڑی کمزوری مرد ہے۔ تم ایک بحروپ میں متھرا جاؤ گے۔ بحروپ یہ ہوگا کہ تم کنوج کے جنگلوں میں بسنے والے ایک قبیلے کے سردار ہو۔ قبیلہ جنگجو ہے اور اس کی تعداد 15,000 سے زیادہ ہے۔ تم کہو گے کہ مہاراجہ کنوج نے اس قبیلے کو غزنی کی فوج کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کیا ہے، مگر تم جو اس قبیلے کے سردار ہو مسلمانوں کے خلاف نہیں لڑنا چاہتے۔ اس کی بجائے تم راجہ ہردت کی طرح اپنے تمام قبیلے سمیت مسلمان ہونا چاہتے ہو۔ یاد رکھو راجکمار، تمہیں سلطان محمود تک کوئی نہیں جانے دے گا۔ تم کہو گے کہ ایک دو راز کی باتیں ہیں جو تم صرف سلطان کو بتانا چاہتے ہو، اس کے باوجود تمہیں سلطان سے نہ ملنے دیں تو کہنا سلطان خفیہ طریقے سے قتل ہو جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ وہ ملاقات کی اجازت دے دیں گے۔ آپ نے عورت کا ذکر کیا تھا، لچھمن پال نے کہا، اس سے آپ کا کیا مطلب ہے؟ تمہارے ساتھ کم از کم 2 نہایت خوبصورت اور جوان عورتیں ہونی چاہیے۔ استاد نے کہا، انہیں بیویاں ظاہر کرو گے؟ اس نے رازداری سے کہا، اگر یہ عورتیں عقل مند ہوں تو سلطان کی فوج کے سالاروں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا سکتی ہیں۔ مجھے یہ بھی توقع ہے کہ سلطان بھی ان عورتوں پر فریفتہ ہو جائے گا۔ اگر وہ انہیں اپنے ساتھ رکھنے کو کہے تو مان جانا۔ ان کے پاس زہر ہونا چاہیے جو وہ اسے شربت یا شراب میں پلا سکتی ہیں۔ ہم تمہیں ایسی 2 جوان لڑکیاں دیں گے، تمہیں جنگلی قبیلے کے سرداروں جیسا لباس پہنائیں گے۔ فوجی مشیر اور وزیر نے، جو جاسوسی اور جنگ کا تجربہ رکھتا تھا، لچھمن پال کو عملی تربیت دینی شروع کر دی کہ وہ محمود غزنوی کو کس طرح قتل کرے گا اور وہ وہاں سے کس طرح نکلے گا۔ ایک عورت میں خود ہوں گی اور دوسری میری بھتیجی رادھا ہوگی، رائے چند کی بہن شیلا لچھمن پال سے کہہ رہی تھی۔ لچھمن پال اسے رات کو ملا تھا،
اور اسے بتایا تھا کہ اس کے استادوں نے اسے کس طرح تیار کیا ہے اور کہا ہے کہ 2 جوان اور خوبصورت عورتوں کا ہونا لازمی ہے۔ شیلا نے رادھا کو بھی بلا لیا اور اسے بتایا کہ وہ کیا فیصلہ کر چکی ہے اور لچھمن پال کس کام کے لیے جا رہا ہے۔ رادھا نے فوراً رضامندی کا اظہار کر دیا۔ تینوں رائے چند کے پاس چلے گئے۔ وہ کچھ ہچکچایا۔ یہاں لڑکیوں کو مندروں میں قربان کر دیا جاتا ہے، رادھا نے کہا۔ آپ خود کہتے ہیں کہ انسانی قربانی سے کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا۔ ہم دونوں جو قربانی دینے جا رہی ہیں اس سے آپ کو بہت کچھ حاصل ہوگا۔ اگر لچھمن پال کے ساتھ کوئی اور عورتیں گئیں تو وہ اسے دھوکہ دے سکتی ہیں۔ شیلا اور رادھا کا حسن اور ان کے جسموں کی دلکشی سارے علاقے میں مشہور تھی اور ان کی بہادری پر بھی کسی کو شک نہیں تھا۔ ان میں عقل بھی تھی اور وہ محمود غزنوی کے قتل کو اپنا ذاتی فرض سمجھتی تھیں۔ دونوں نے اپنے باپ اور لچھمن پال کو مجبور کیا کہ وہ اس کے ساتھ چلی جائیں۔ ان سب کے لیے ایسے جنگلی قبیلے کا لباس تیار کیا گیا جس کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس کے ساتھ 2 قابل اعتماد اور دلیر فوجیوں کو ان کے نوکروں اور محافظوں کے لباس میں تیار کیا گیا۔ شیلا اور رادھا کو ایسا لباس پہنایا گیا جس میں ان کی ٹانگیں گھٹنوں کے اوپر تک اور کندھے اور سینے اور پیٹھ کا کچھ حصہ اور بازو ننگے تھے۔ ان کے بال کھول دیے گئے۔ اس لباس میں ان کا جسمانی حسن اور دلکشی ایسی نکھری کہ دیکھنے والے ان سے نظریں نہیں ہٹا سکتے تھے۔ لچھمن پال بھی جنگلی لباس میں نیم عریاں تھا۔ اس کا گورا جسم تنومند اور بہت خوبصورت لگتا تھا۔ انہیں محمود غزنوی کو دینے کے لیے جو تحفے دیے گئے ان میں 2 انسانی کھوپڑیاں، 2 چیتوں کی کھالیں، اس علاقے کے 2 زندہ ہرن اور سونے کا ایک چھوٹا سا بت تھا جس کا اوپر کا دھڑ انسان کا اور باقی کا دھڑ گھوڑے کا تھا۔ اس کے متعلق انہیں سلطان محمود کو یہ بتانا تھا کہ وہ اس بت کی پوجا کیا کرتے ہیں مگر اب مسلمان ہونا چاہتے ہیں۔ رات کو یہ قافلہ گھوڑوں پر سوار ہو کر کنوج سے نکلا۔ انہیں مہابن کے جنگل کے قریب جا کر دریائے جمنا پار کرنا تھا جو کنوج سے تقریباً 125 میل دور تھا۔ ان کے کھانے پینے کا سامان 2 خچروں پر لدا ہوا تھا۔ انہیں مہابن کے جنگل میں سے گزر کر متھرا تک پہنچنا تھا۔ سلطان محمود غزنوی ابھی متھرا میں تھا۔ یہ جگہ اسے بہت ہی اچھی لگی تھی۔ متھرا مندروں کا شہر تھا۔ مسلمان سپاہی مندروں کو آگ لگا رہے تھے۔ بڑے مندر کے صحن میں جو ہندوؤں کے کرشن مہاراج کی جائے پیدائش تھا، فوجی نماز بجماعت پڑھتے تھے۔ وہاں کے ہندو ایسے گئے گزرے بھی نہیں تھے کہ اپنے مذہب اور دیوتاؤں کی توہین برداشت کر لیتے۔ انہوں نے غزنی کے چند ایک فوجیوں کو دھوکہ دے کر قتل کر دیا تھا اور تخریبی کارروائیاں بھی کی تھیں۔ سلطان محمود نے حکم دے دیا تھا کہ شہر کو کھنڈر بنا دیا جائے اور ان انسانی سانپوں کو زندہ رہنے کے قابل نہ رہنے دیا جائے۔ چنانچہ شہر جل رہا تھا اور محمود غزنوی اپنی فوج کو کنوج کی طرف پیش قدمی کے لیے تیار کر رہا تھا۔ اس کے سامنے فوج کا خطیب اور بڑے دستوں ڈویژنوں کے امام جو غزنی سے ہمیشہ فوج کے ساتھ آیا کرتے تھے بیٹھے تھے اور ان کے ساتھ اس کے سالار، نائب سالار اور کماندار بھی تھے۔ ہم کنوج کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں، سلطان محمود غزنوی نے کہا۔ آپ کو اس علاقے کا نقشہ دکھانے اور اپنا منصوبہ بتانے سے پہلے کچھ اہم باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ میں اتنی بڑی فوج کو اکٹھا کر کے خطاب نہیں کر سکتا۔ آپ سب اپنے سپاہیوں تک میرا پیغام لفظ بلفظ پہنچا دیں۔ خطیب اور امام نماز کے بعد سب کو میرا پیغام سنائیں۔ انہیں بتائیں کہ یہ جنگ میری نہیں، ان کی ذاتی نہیں، یہ خدا اور رسول کی جنگ ہے۔ ہم یہاں کفر کے اس فتنے کو ختم کرنے آئے ہیں جس کے متعلق خدا کا حکم ہے کہ اس وقت تک لڑو جب تک کفر کا فتنہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر میں ہندوستان میں بارہا نہ آتا تو یہ ہندو قوم غزنی کو فتح کر کے خانہ کعبہ کی طرف بڑھ رہی ہوتی۔ ادھر یہودیوں اور عیسائیوں کا فتنہ ہے، ہم ایک طرف توجہ دے سکتے ہیں۔ میں نے ہندوستان کے بت خانوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر کے اسے دارالاسلام بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے۔ مجھے اپنی سلطنت کی توسیع کا کوئی لالچ نہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے لاہور کے مہاراجوں کو کتنی بار شکست دی ہے مگر اس خطے کو اپنی سلطنت میں شامل نہیں کیا۔ ساری فوج سے کہہ دو کہ ہم وطن سے دور صرف خدائے ذوالجلال کے بھروسے پر آئے ہیں اور خدا صرف اس لیے ہماری مدد کر رہا ہے کہ ہم اس کا عظیم پیغام اور ایمان ساتھ لاتے ہیں۔
اگر مجھے دولت اور زر و جواہرات کا لالچ ہوتا تو میں بار بار یہاں نہ آتا، ایک ہی بار لوٹ مار کر کے غزنی میں تخت پر بیٹھ کر عیش کرتا، مگر میں ہر بار یہاں خودکشی کرنے آتا ہوں۔ ہر بار توقع ہوتی ہے کہ زندہ واپس نہیں جا سکوں گا، لیکن خدا مجھے ہر بار نئی زندگی عطا کرتا ہے۔ یہ ثبوت ہے کہ خدا مجھ سے ہی اس عظیم مقصد کی تکمیل کرانا چاہتا ہے جس کے لیے ہم ہندوستان میں آتے ہیں۔ اب مجھے پتہ چلا ہے کہ کنوج میں مجھے قتل کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ میں کسی بھی وقت کسی بھی جگہ اس کمرے میں بیٹھے بیٹھے قتل ہو سکتا ہوں، لیکن مجھے اپنے اللہ پر بھروسہ ہے۔ میرے اندر سے ہی آواز آ رہی ہے کہ میں قتل نہیں ہوں گا۔ یہ آواز خدا کی ہے۔ ساری فوج کو ایک بار پھر بتا دو کہ جہاد نماز سے افضل ہے۔ اسلام کا یہ نظریہ یاد رکھو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور تمہارے سامنے سانپ آ جائے تو نماز چھوڑ دو اور سانپ کو مارو۔ میں آپ کو نماز چھوڑنے کا مشورہ نہیں دے رہا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ کوئی مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ وہ صرف نماز سے خدا کی خوشنودی حاصل کر لے گا تو وہ خوش فہمی میں مبتلا ہے۔ جب تک آپ اس سانپ کو نہیں مار لیں گے جس کا نام ہندو ہے، آپ خدا کی خوشنودی حاصل نہیں کر سکیں گے۔ میں آپ کو آج بتا دیتا ہوں کہ اس ملک میں اگر ہندوؤں کو بالادستی حاصل رہی تو وہ مسلمانوں کے لیے زندگی جہنم بنائے رکھیں گے۔ یہ ملک مسلمانوں کی قتل گاہ بنا رہے گا۔ اپنے سپاہیوں کو بتائیں کہ تمہیں اپنے ان ساتھیوں کے خون کا خراج ادا کرنا ہے جو یہاں شہید ہوئے ہیں اور ان کی لاشیں اپنے وطن واپس نہیں جا سکیں گی۔ میں اپنی فوج کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کا یہ خطہ جہاں پر ہم بیٹھے ہیں بڑا ہی دل فریب ہے۔ یہاں کے لوگ بھی حسین اور دل فریب ہیں۔ میں خود اس علاقے سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ گنگا اور جمنا نے مل کر اس خطے کو جو حسن اور دلکشی بخشی ہے، یہ انسانوں کو مسحور کر لیتی ہے۔ تم نے یہاں کی عورتیں دیکھی ہیں، میں ان کے حسن میں خطرے دیکھ رہا ہوں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عسکری اس جادو کا شکار ہو جائے۔ اپنے اوپر عورت کا سحر طاری کرنے والے کو کبھی فتح نصیب نہیں ہوتی۔ ہر فوجی کو خواہ و سالار ہے یا سپاہی، خبردار کرو کہ کسی نے خدا کے احکام کی خلاف ورزی کی تو میں اسے فوراً خدا کے پاس پہنچا دوں گا تاکہ وہ دوزخ کی آگ میں جلے۔ میرے پاس ایسے آدمی کے لیے سزائے موت سے کم کوئی سزا نہیں۔ سلطان محمود نے خطیب اور اماموں کو رخصت کر دیا اور سالاروں اور دیگر کمانڈروں کے سامنے متھرا سے کنوج تک کا نقشہ پھیلا کر بتانے لگا کہ پیش قدمی کا راستہ کون سا ہوگا۔ اسے جاسوسوں نے مکمل معلومات دے دی تھی۔ جاسوسوں کے علاوہ اس کے اپنے کماندار بھیس بدل کر کنوج تک ہو آئے تھے۔ راستے میں منج کا قلعہ آئے گا۔ سلطان محمود نے کہا، یہ راجپوتوں کا شہر ہے اور یہ راجپوت بہت دلیر ہیں۔ لڑنے میں ہندوستان کی کوئی قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمیں سب سے پہلے انہیں ختم کرنا ہے، ورنہ ہمیں یہ اس وقت پریشان کریں گے جب ہم کنوج کو محاصرے میں لیں گے۔ جاسوسوں نے تصدیق کر دی کہ لاہور کا مہاراجہ بھیم پال نڈر اسی علاقے میں کہیں موجود ہے اور وہ یہاں کے چھوٹے بڑے راجوں مہاراجوں کو میرے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں۔ بھیم پال کو زندہ پکڑنا ہے۔ کچھ اس قسم کی اطلاع بھی ملی ہے کہ اس کی فوج بھی ادھر آ رہی ہے۔ ہمیں ہوشیار اور چوکنا رہنا پڑے گا۔ سلطان محمود نے 7ویں روز متھرا سے کوچ کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے کمک کے لیے کچھ دستے متھرا میں رہنے دیے اور جنگ میں نام پیدا کرنے والے دستوں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا۔ یہ طلوع آفتاب کا وقت تھا۔ سورج ابھرتا آ رہا تھا۔ مہاراجہ راجیہ پال کا بیٹا لچھمن پال ایک خیالی جنگلی قبیلے کے سردار کے بھیس میں شیلا رادھا اور 2 مددگار فوجیوں کے ساتھ مہابن کے جنگل کے سامنے والے کنارے تک پہنچ چکا تھا۔ وہ تیسری رات یہاں پہنچے اور رات یہاں ہی گزاری تھی۔ دسمبر جنوری کے دن تھے۔ سردی سخت تھی اور ان کی خوش قسمتی تھی کہ وہ رات کو یہاں پہنچے تھے اور دیکھ نہیں سکتے تھے کہ یہ دریا کا ایک ایسا کنارہ ہے جو ایک جگہ سے اتنا اندر کو آ گیا ہے کہ جھیل بنا ہوا ہے اور یہ جھیل مگرمچھوں کا مسکن ہے۔ اگر سردی اتنی زیادہ نہ ہوتی تو مگرمچھ انہیں زندہ نہ رہنے دیتے۔ یہاں قریب کہیں سے انہیں دریائے جمنا پار کرنا تھا۔ لچھمن پال اور شیلا جاگ اٹھے۔ رادھا اور ان کے 2 ساتھی جو تجربہ کار اور دلیر فوجی تھے ابھی گہری نیند سوئے ہوئے تھے۔ لچھمن پال نے شیلا سے کہا کہ وہ اکیلا کچھ دور آگے جائے گا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ
کہ دریا پر کشتی ران مل جاتے ہیں جو اجرت پر دریا پار کر دیتے ہیں۔ وہ چلا تو شیلا بھی کچھ دور تک اس کے ساتھ چل پڑی۔ یہ علاقہ بھی جنگل تھا، جھاڑیاں بھی تھیں۔ رات کو وہ یہ علاقے نہیں دیکھ سکے تھے۔ اب سورج طلوع ہو چکا تھا۔ انہیں سوائے درختوں، جھاڑیوں اور کہیں کہیں ٹیلوں ٹیکریوں کے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ دونوں چپ چاپ جا رہے تھے۔ تم اتنے خاموش کیوں ہو لچھمن؟ شیلا نے رک کر پوچھا۔ ایسی خاموشی خوف کی علامت ہوتی ہے۔ خوف نہیں شیلا۔ لچھمن بھی رک گیا اور شیلا کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر بولا، میں کچھ سوچ رہا ہوں۔ تم بہت ہی خوبصورت ہو اور تمہیں احساس نہیں کہ اس جنگلی لباس میں تم کتنی زیادہ خوبصورت لگ رہی ہو۔ میرے استاد نے ایک بار مجھے کہا تھا کہ انسان اپنے قدرتی رنگ میں رہے تو اس کی صحت اور اس کے چہرے کی رونق بڑھاپے میں بھی ماند نہیں پڑتی۔ جی میں آتا ہے ہم اس حلیے اور اسی بھیس میں خون خرابی کی دنیا سے دور اسی جنگل میں رہیں۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تمہارے بال اس قدر ریشمی اور اتنے دلکش ہیں۔ میں تمہاری کس کس چیز کی تعریف کروں؟ شیلا پر جیسے کچھ اثر ہی نہ ہوا ہو، وہ اسے چپ چاپ دیکھتی رہی۔ لچھمن پر جیسے نشہ طاری ہو گیا ہو، وہ شیلا کی طرف بڑھا اور بازو یوں پھیلا دیے جیسے حسن کے اس شاہکار کو بازوؤں میں سمیٹ لینا چاہتا ہو، مگر شیلا پیچھے ہٹ گئی۔ ہوش میں آؤ لچھمن، شیلا نے دھیمی مگر پرعزم آواز میں کہا۔ جاگو، یاد کرو ہم ادھر کیوں آئے ہیں۔ اپنی مردانگی اور جرت پر عورت کے حسن اور جسم کو سوار نہ کرو۔ ہم موت سے کھیلنے آئے ہیں۔ میں ہوش میں ہوں راجکماری، لچھمن نے کہا۔ جانتا ہوں کہ ہم موت سے کھیلنے آئے ہیں، مگر ڈرتا ہوں کہ تمہارے جل پریوں جیسے اس جسم کے ساتھ مسلمان کھیلیں گے۔ وہ اچانک بے تاب ہو گیا اور بولا، تم یہی رہو، میں اکیلا متھرا جاؤں گا۔ غزنی کے سلطان کے سامنے جا کر اسے کوئی دھوکہ دیے بغیر قتل کر دوں گا۔ تم اور رادھا واپس چلی جاؤ، میں تمہارے لیے مر جاؤں گا۔ لیکن ایک بار شیلا، صرف ایک بار، ذرا سی دیر کے لیے میرے بازوؤں میں آ جاؤ۔ میں ڈر رہا ہوں، اپنی موت سے نہیں، میں اس وقت سے ڈر رہا ہوں جب وہ مجھے پکڑ کر قتل کر دیں گے اور تمہیں اور رادھا کو اپنے ساتھ لے جائیں گے۔ لچھمن، شیلا نے گرج کر کہا، چلے جاؤ، یہاں سے چلے جاؤ۔ میں اپنا آپ تم سے بچا نہیں رہی، میں تم سے دور نہیں ہٹ رہی۔ میں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہوں مگر اب نہیں۔ ایک بار میرے ننگے بازو تمہارے عریاں کندھوں سے چھو گئے تو تم بھول جاؤ گے کہ ہم یہاں کیوں آئے تھے۔ میرے چہرے میں غزنی کے سلطان کو دیکھو، میری آنکھوں میں اپنی غیرت کو دیکھو۔ جاؤ، چلے جاؤ، کوئی کشتی دیکھو، ہمیں جمنا پار کرنا ہے۔ لچھمن پال گٹھے ہوئے جسم کا جنگجو جوان تھا اور اس کا سراپا بتا رہا تھا کہ تلوار کا دھنی ہے۔ اس نے شیلا کو نظر بھر کر دیکھا اور یہ کہہ کر چلا گیا، میں تمہیں مایوس نہیں کروں گا، میں بھارت ماتا کو مایوس نہیں کروں گا۔ میں کشتی کا بندوبست کر کے ابھی آیا۔ اور وہ دوڑ پڑا۔ شیلا اسے جاتا دیکھتی رہی۔ جنگل کی جھاڑیوں نے لچھمن کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دیا، تو بھی وہ ادھر ادھر دیکھتی رہی۔ اپنے قریب شیلا کو کسی کے چلنے کی آواز آئی۔ اس نے اطمینان سے گھوم کر دیکھا۔ اس غیر آباد جنگل میں کون ہو سکتا تھا؟ غزنی کی فوج وہاں سے 20-25 میل دور متھرا میں تھی۔ یہاں کوئی اور انسان نہیں ہو سکتا تھا، مگر وہ ایک انسان تھا جو آنکھیں پھاڑے ہوئے اسے دیکھتا آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سیاہ داڑھی تھی۔ اس کا لباس اس خطے کے لوگوں جیسا تھا، جیسے وہ سر تا پا ہندوستانی تھا۔ اس کا چہرہ بھرا بھرا اور پرشباب تھا۔ وہ شیلا کے قریب آ کر رکا۔ شیلا، اس آدمی نے پوچھا، مجھے دھوکہ تو نہیں ہو رہا؟ تم منج کے رائے چند کی بہن نہیں ہو؟ تم جنگل کی بیٹی نہیں ہو؟ میں تمہیں کل سے چھپ چھپ کر دیکھتا آ رہا ہوں۔ یہ لچھمن ہے نا جو ابھی تمہارے پاس کھڑا تھا، مہاراجا کنوج کا راجکمار؟ اور تم کون ہو؟ شیلا نے سرگوشی میں پوچھا۔ اس آدمی نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیرا تو داڑھی اس کے ہاتھ میں آ گئی۔ شیلا کے سامنے ایک جوان چہرہ آ گیا جو لچھمن پال کی طرح خوبرو تھا اور شباب سے دمک رہا تھا۔ عمر لچھمن جیسی تھی۔ اوہ، شیلا نے مسکرا کر کہا، تلوچن پال، تم یہیں ہو ابھی؟ تمہیں یہیں ہونا چاہیے، مگر تمہیں یہاں نہیں ہونا چاہیے، تلوچن پال نے کہا۔
میں چند روز پہلے تمہارے بھائی سے ملنے گیا تھا تو تمہارے ساتھ بھی ملاقات ہوئی تھی۔ اس سے پہلے میں نے تمہیں اس وقت دیکھا تھا جب تم اپنے بھائی کے ساتھ لاہور آئی تھی۔ اگر میں چند روز پہلے تمہیں منج میں نہ دیکھ لیتا تو میں اس حلیے میں تمہیں نہ پہچان سکتا۔ تمہارے گورے چٹے کندھوں پر بکھرے ہوئے یہ چمکیلے بھورے بال دیکھ کر اس بیابان میں کوئی کسی بڑی خوبصورت لڑکی کی بھٹکتی ہوئی روح سمجھے گا اور کوئی تمہیں جنگل کی شہزادی کہے گا۔ میں کل سے چھپ چھپ کر تمہیں دیکھتا آ رہا ہوں۔ تم جانتی ہو میں یہاں کیا کر رہا ہوں؟ میں غزنی کی فوج کی اگلی پیش قدمی دیکھ رہا ہوں۔ مہاراج بھیم پال یہاں سے تھوڑی ہی دور ہیں۔ تمہارے ساتھ راجکماری رادھا ہے، لیکن یہ کیا حلیہ بتا رکھا ہے؟ تم لوگ کہیں بھاگے جا رہے ہو؟ وہ لاہور کے راجہ بھیم پال نڈر کا چھوٹا بھائی تلوچن پال تھا۔ شیلا کی شادی اسی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ سلطان محمود غزنوی کو صحیح اطلاع ملی تھی کہ بھیم پال نڈر بھی یہیں کہیں موجود ہے اور اس کے بھائی بھی اس کے ساتھ ہیں، اور وہ یہاں راجوں مہاراجوں کو سلطان کے خلاف متحد کرتا پھر رہا ہے۔ اس سلسلے میں اس کا چھوٹا بھائی تلوچن پال بہروپ میں منج بھی گیا تھا اور کنوج بھی۔ اس سلسلے میں گھومتے پھرتے اسے شیلا کا یہ عجیب و غریب قافلہ نظر آ گیا۔ وہ چھپ کر ان کا تعاقب کرتا رہا۔ آخر صبح لچمن اور شیلا کو یہاں دیکھا۔ لچمن چلا گیا اور شیلا اکیلی رہ گئی۔ تلوچن پال سے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ قافلہ کہاں جا رہا ہے۔ شیلا نے اسے بتا دیا کہ وہ سلطان محمود کو قتل کرنے جا رہے ہیں۔ کیا تمہارا بھائی رائے چند اپنی بہن اور بیٹی سے لڑنا چاہتا ہے؟ تلوچن نے کہا۔ راجپوتوں کی غیرت کو کیا ہو گیا ہے؟ کیا وہ مسلمانوں سے ڈر گیا ہے؟ ہم اسے یقین دلا چکے ہیں کہ اگر محمود نے اسے شکست دے دی تو ہم اس کی شکست کا انتقام لیں گے۔ ہم ابھی اپنی فوج سامنے نہیں لائے۔ ہم نے یہ سوچا ہے کہ سلطان محمود یہاں لڑ کر اور قلعے فتح کر کے تھک جائے اور اس کی فوج کمزور ہو جائے تو ہم اس پر حملہ کر کے اسے ختم کر دیں گے۔ بے شک ہم سلطان کے باج گزار ہیں، لیکن ہم موقع کی تلاش میں ہیں۔ اسے قتل کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر اسے قتل کرنا ہی ہے تو لچمن پال جائے، اس کے ساتھ 2 آدمی ہیں۔ تم اور رادھا یہیں سے واپس چلو۔ شیلا نے اسے بتایا کہ وہ اپنی مرضی سے آئی ہیں۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ وہ اور رادھا کس طرح سلطان محمود اور اس کے سالاروں کو دھوکہ دیں گی۔ تلوچن پال نے اسے کہا کہ مسلمان اتنی جلدی دھوکے میں نہیں آئیں گے، البتہ وہ خود ہی دھوکے میں آ کر غزنی پہنچا دی جائیں گی اور انہیں رقاصہ بنا دیا جائے گا یا سالاروں کی داشتائیں بنی رہیں گی۔ شیلا نے اسے راجپوتی غیرت یاد دلائی، اپنا عزم بتایا، مگر تلوچن پال کی غیرت گوارا نہیں کر رہی تھی کہ جس لڑکی کے ساتھ اس کی شادی ہو رہی ہے وہ اتنے بڑے خطرے میں جائے۔ پھر میری جگہ تم جاؤ، شیلا نے اسے غصے سے کہا۔ تم بزدلوں اور چوروں کی طرح جنگلوں میں بھیس بدل کر مارے مارے پھر رہے ہو۔ تم غزنی کے باج گزار ہو تو یہ بھی تمہاری بزدلی کا ثبوت ہے۔ تم مسلمانوں سے ڈرتے ہو۔ سلطان نے تمہارے پاؤں میں بیڑیاں نہیں ڈال رکھیں۔ اپنی فوج کو یہاں لاؤ اور سلطان کو للکار کر کہو کہ تم اسے باج نہیں دو گے۔ یہاں متھرا کے مندر تباہ ہو گئے، تم وہاں مسلمانوں کی اذانیں سن رہے ہو، مگر تمہاری غیرت سو رہی ہے اور تم دوسروں کو بھڑکاتے پھر رہے ہو۔ میری غیرت مجھے گھر سے نکال لائی ہے۔ تم میری ہونے والی بیوی ہو، تلوچن پال نے غصے سے کہا۔ میری منگیتر ہو، میں تمہیں آگے نہیں جانے دوں گا۔ میں کسی کی ہونے والی بیوی نہیں، شیلا نے کہا۔ میں اس کی بیوی بنوں گی جو سلطان محمود کو قتل کرے گا، اور وہ لچمن پال ہوگا۔ وہ مارا گیا تو محمود میرے ہاتھوں قتل ہوگا، رادھا کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اس مسلمان کی جان اب میری مٹھی میں ہے۔ اس نے مٹھی بند کر کے اور دانت پیس کر کہا، میرے یہ ہاتھ مہندی سے نہیں، محمود کے خون سے لال ہوں گے۔ منج کی کوئی راجپوت لڑکی کسی مسلمان کے ہاتھ نہیں آئے گی۔ یہ تمہارے باپ دادا تھے جنہوں نے غزنی والوں سے شکست پر شکست کھائی، اور تم خزانہ باج میں لٹا رہے ہو۔ یہ میرے بھائی کا فیصلہ تھا کہ میری شادی تمہارے ساتھ ہوگی۔ میرا فیصلہ سن لو تلوچن، مجھے تم جیسے بزدلوں سے نفرت ہے۔ میرے راستے سے ہٹ جاؤ۔ میرا ساتھ لچمن سے ہے۔ یہاں نہیں تو آکاش پر ہماری شادی ہوگی اور تم ان جنگلوں میں بھٹکتے پھرو گے۔ تم یہ سمجھتی ہو کہ میں تمہیں اٹھا کر نہیں لے جا سکتا؟ تلوچن پال قہر سے اس کی طرف لپکا۔
شیلا پیچھے کو دوڑی۔ تلوچن اس کی طرف دوڑا۔ شیلا ایک ٹیکری کی اوٹ میں چلی گئی۔ تلوچن پال اس طرف گیا تو اسے شیلا ایک درخت کے ساتھ کھڑی نظر آئی۔ وہاں درخت زیادہ تھے اور دریا باہر کو آیا ہوا تھا، جھیل سی بنی ہوئی تھی۔ تلوچن پال نے شیلا کو ایک بار پھر کہا کہ وہ اس کے پاس آ جائے۔ شیلا نے للکار کر کہا، ہمت ہے تو مجھے پکڑ لو، میں تمہارے پاس اس لیے نہیں آؤں گی کہ تم مرد ہو اور میں عورت ہوں۔ سلطان محمود سے پہلے میں تمہیں قتل کروں گی۔ وہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹنے لگی۔ تلوچن پال وہیں کھڑا اسے کہہ رہا تھا، تم کسی کو قتل نہیں کر سکو گی، میں تمہیں بھاگنے نہیں دوں گا۔ وہ اور پیچھے ہٹ گئی۔ تلوچن پال نے گھبرائے ہوئے انداز میں کہا، آگے کو بھاگو شیلا، شیلا پیچھے نہ جانا۔ میں تمہارے ہاتھ نہیں آؤں گی، شیلا نے کہا۔ وہ سمجھ نہ سکی کہ تلوچن اسے کتنے بڑے خطرے سے خبردار کر رہا ہے۔ تلوچن پال ایک بار پھر چلایا مگر بے سود۔ ایک مگرمچھ جو قریب ہی کہیں چھپا ہوا تھا شیلا کے بالکل پیچھے پہنچ چکا تھا۔ ادھر مگرمچھ آگے بڑھا، ادھر سے شیلا نے بے خبری میں ایک اور قدم پیچھے ہٹایا تو مگرمچھ نے اسے کمر سے دانتوں کے شکنجے میں جکڑ لیا۔ شیلا کی چیخیں اس قدر بلند اور ہولناک تھیں کہ رادھا جو اس سے دور سوئی ہوئی تھی جاگ اٹھی۔ اس نے دیکھا کہ لچھمن پال بھی نہیں، شیلا بھی نہیں۔ اس نے دونوں فوجیوں کو جگایا اور اس کے ساتھ ادھر کو دوڑی جدھر سے چیخیں سنائی دے رہی تھی۔ تلوچن پال ایک جھاڑی کے پیچھے ہو گیا۔ لچھمن پال کے دونوں فوجی وہاں پہنچے تو ایک سیٹی سنائی دی جو تلوچن نے منہ میں انگلی رکھ کر بجائی تھی۔ کہیں سے دو تیر آئے۔ لچھمن پال کے دونوں ساتھی ایک ایک تیر سے اوندے ہو گئے۔ یہ تلوچن پال کے ان دو محافظوں کے تیر تھے جو کہیں چھپے ہوئے تھے۔ رادھا نے دیکھا، اسے پانی کے کنارے ایک مگرمچھ نظر آیا جس کے منہ میں شیلا چیخ چلا رہی تھی، اور مگرمچھ اپنے گز گز لمبے جبڑے اچھال اچھال کر اسے نگل رہا تھا۔ رادھا کو چکر آنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ شیلا کا صرف ایک بازو مگرمچھ کے منہ سے باہر رہ گیا تھا اور اس کے ریشم جیسے بال بھی نظر آ رہے تھے۔ رادھا کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ تلوچن پال رادھا کی طرف بڑھا تو اسے اپنے ایک محافظ کی آواز سنائی دی، راجکمار مسلمان فوجی آ رہے ہیں۔ تلوچن پال وہاں سے پیچھے ہٹا اور غائب ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد غزنی کے 4 گھوڑ سوار وہاں آ گئے جہاں سے تلوچن پال بھاگا تھا۔ انہیں دور گھوڑے دوڑنے کی آواز آئی۔ یہ تلوچن پال اور اس کے ساتھیوں کے گھوڑے تھے جنہیں وہ دور کہیں چھوڑ آئے تھے۔ اگر تلوچن پال کے محافظ غزنی کی فوجیوں کو نہ دیکھ لیتے تو انہیں بہت بڑا شکار مل جاتا۔ تلوچن پکڑا جاتا تو اسے معلوم کیا جا سکتا تھا کہ بھیم پال نڈر کہاں ہے۔ لچھمن پال کشتی کی تلاش میں نکل گیا تھا۔ غزنی کے ان فوجیوں میں ایک نائب سالار تھا اور باقی 3 اس کے دستوں کے کماندار تھے۔ وہ متھرا سے آئے تھے اور انہوں نے گھوڑوں پر دریا پار کیا تھا۔ چونکہ کچھ روز بعد پیش قدمی ہونے والی تھی، اس لیے نائب سالار دریا اور اس سے آگے کا جائزہ لے رہا تھا، اور اس علاقے میں متھرا کے دفاع کے لیے 2-3 چوکیاں بھی قائم کرنی تھیں۔ وہ جب دریا کی بنائی ہوئی جھیل کے قریب آئے تو انہیں ایک لڑکی بے ہوش نظر آئی۔ ذرا پرے انہیں ایک مگرمچھ دکھائی دیا جو آدھا پانی میں تھا۔ اس کے منہ سے لٹکا ہوا ایک بازو نظر آ رہا تھا اور منہ سے لمبے لمبے بال بھی لٹک رہے تھے۔ نائب سالار نے ایک اور مگرمچھ دیکھا جو بے ہوش رادھا کی طرف آ رہا تھا۔ نائب سالار نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس کے کمانداروں نے بھی گھوڑے دوڑائے۔ دونوں مگرمچھ پانی میں غائب ہو گئے۔ نائب سالار نے کمانداروں سے کہا کہ یہ کوئی بہت خوبصورت جنگلی لڑکی معلوم ہوتی ہے، اسے اٹھا لے چلو۔ رادھا کو ایک گھوڑے پر ڈال دیا گیا۔ وہاں سے ہٹ کر وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید اس کے ساتھ کوئی لوگ کہیں ٹھہرے ہوئے ہوں۔ انہیں 2 لاشیں دکھائی دیں، دونوں میں ایک ایک تیر اترا ہوا تھا۔ انہیں ایک جگہ 5 گھوڑے، 2 خچر اور 2 ہرن کھڑے نظر آئے۔ زمین پر بستر بچھے ہوئے تھے۔ سامان کی تلاشی لی گئی، اس میں سے ہتھیار اور سونے کے بے شمار سکے برآمد ہوئے۔ کچھ ایسی چیزیں بھی برآمد ہوئی جو شک پیدا کرتی تھی۔ نائب سالار پرانا تجربہ کار آدمی تھا۔ اس نے رادھا کو جو ابھی تک بے ہوش تھی غور سے دیکھا اور کہا کہ یہ لڑکی جنگلی نہیں ہو سکتی۔ اس نے رادھا کو گھوڑے سے اتروا کر منہ میں پانی ٹپکایا اور منہ پر پانی کے چھینٹے مارے تو اس نے آنکھیں کھول دی۔ فوراً ہی وہ اٹھ کر بیٹھی
اور یہ دیکھے بغیر کہ اس کے پاس کون کھڑا ہے اس نے اٹھ کر چلانا شروع کر دیا، شیلا، لکشمن پال۔ وہ دوڑ پڑی، راجکمار کہاں ہو؟ نائب سالار نے اسے پکڑ لیا اور پوچھا کہ وہ کون سے راجکمار کو بلا رہی ہے۔ رادھا اس قدر حواس باختہ تھی کہ اس کے منہ سے نکل گیا، کنوج کا راجکمار لکشمن پال، تم نے اسے دیکھا ہے؟ وہ چونک پڑی اور اس نے لب و لہجہ بدل کر اداکاری شروع کر دی۔ میں کنوج کے قریب ایک جنگل کے قبیلے کی لڑکی ہوں، ہم غزنی کے سلطان کے پاس مسلمان ہونے کے لیے جا رہے ہیں۔ محترم ناظرین، سلطان محمود غزنوی کی تاریخ پر مشتمل سیریز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ گزشتہ اقساط دیکھنے کے لیے چینل پر پلے لسٹ کا وزٹ کریں۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے۔ آج کی قسط کے بارے میں کمنٹ باکس میں اپنی رائے سے آغاز ضرور کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔